ہمارے جو سلف تھے نا، ان کے علم کی قدردانی پیدا کی جائے، تو وہ بہت بڑے علم والے تھے، بلا شبہ بہت ہی بڑے تھے۔ تو وہ دیکھیے، اب یہ حسن اخلاق جو قرآن کا مقصود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اخلاق سکھانے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس پہ ذرا دیکھیے، اور یہ ہم گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں اپنے بڑوں کی زبان سے، حسن اخلاق کے عنوان سے۔ ڈیفینیشنز آپ دیکھیے، ماوردی کہتے ہیں اخلاق باطنی احوال ہیں، یہ سب کہتے ہیں کہ اخلاق باطنی احوال۔ اب اگلا ٹکڑا دیکھیے کہ اخلاق باطنی احوال ہیں جو اختیار سے ظاہر ہوتے ہیں، عمل میں آتے ہیں۔ یہ اخلاق کی ایسی تعریف ہے کہ آپ کو بڑی بڑی کتابوں میں جو فلسفہ اخلاق ہے اس میں شاید نہ مل پائے، مطلب ایسا ایک مکمل فقرہ، اور جو اختیار سے ظاہر ہوتے ہیں اور انہیں ظاہر کرنے کے لیے مجاہدہ کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ پوری تعریف، تو وہ ایسے ہی نہیں کہ آپ نے اختیار کیا اور کہا بس ظاہر ہو گئے، اس کے اظہار کے لیے آپ ہی نے جو رکاوٹیں پیدا کر رکھی ہیں انہیں گرانا پڑتا ہے۔ ایک اچھا، یہ ہے نظرۃ النعیم کے ابواب۔ نظرۃ النعیم کتابی دنیا میں ہونے والا مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان ہے جو عرب علماء نے کیا ہے، یعنی پورا دین اپنی تمام ضروری اور مستحب تفصیلات کے ساتھ اس میں ہے۔ انسائکلوپیڈیا ہے بہت بڑا، اور بہت ہی بڑا احسان کیا ہے انہوں نے۔ ہر چیز جو دین کے عنوان سے ہے، ہر چیز، نفسیات، معاشیات، معاشرت، یہ سب اس میں جمع کر دی ہیں، اور بہت مضبوط اسناد کے ساتھ، یعنی ہر چیز نصوص پر ہے۔ تو یہی ماوردی کہتے ہیں کہ حسن خلق یہ ہے، اچھے اخلاق یہ ہیں کہ آدمی منکسر المزاج ہو، نرم خو ہو، یعنی نرم ہو دوسروں پر، اور نرم خو یعنی نرمی اس کا مزاج ہو، کشادہ دل ہو یعنی درگزر کر دینے والا ہو، ملنسار ہو یعنی مطلب معاشرت اچھی رکھتا ہو، اور خوش گفتار ہو۔ خوش گفتار کا مطلب یہ نہیں کہ خطیب ہو یا اچھا مقرر ہو، خوش گفتار کا مطلب ہے کہ اچھی باتیں کرے جس سے لوگوں کا دل خوش ہو، یعنی صرف ہر وقت تعلیم نہ دے، خوش گفتار ہو یعنی اس کی باتوں سے لوگوں کو فرحت حاصل ہوتی ہو۔ اب دیکھیں، ایک قول ہے کہ حسن خلق کی 2 قسمیں ہیں۔ میں واقعی کہتا ہوں ان لوگوں تک آج کا کوئی عالم نہیں پہنچ سکتا کہ اچھے اخلاق کی 2 قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک ہے اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ اچھا اخلاق کیونکہ تعلق کی سائنس ہے نا، تو تعلق اللہ سے ہے تو وہ بھی، اس کے لیے بھی اخلاق درکار ہیں۔ تو یعنی بندہ یہ جان لے کہ جو یہ کرے گا اس پر استغفار واجب ہے، اور جو اللہ کرے گا اس پر شکر واجب ہے۔ ایسا قول آپ دکھا دیجئے کسی کے یہاں، مطلب آج کل کے لٹریچر میں ذرا دکھا دیجئے کہیں۔ اور یہ جو ہیں یہ بزرگ ہیں، ان کا نام نہیں لکھا ہوا، پتہ نہیں کون، لیکن بہرحال دیکھیے یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کا ادب یہ ہے کہ میں جو بھی کروں گا اس پر استغفار واجب ہے، اور اللہ جو بھی کرے گا اس پر شکر واجب ہے، چاہے نعمت دے چاہے نعمت لے لے۔ لہٰذا ہمیشہ یہی بزرگ فرما رہے ہیں، لہٰذا ہمیشہ شکر گزار رہو استغفار کے ساتھ،
درجہ احسان کے حصول کی کوشش میں رہو۔ اب یہ مطلب یہ پوری کتاب ہے، اگر اس کی تفصیل کوئی آدمی ذرا اچھی طرح کرے فلسفیانہ انداز سے یا جیسے بھی علمی انداز سے، تو یہ پوری کتاب ہے یہ ایک قول۔ اور حسن خلق کی دوسری قسم ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یہ تو عام بات ہے، سب جانتے ہیں۔ اب یہ کہ اس میں دو باتیں جمع ہیں، حسن سلوک میں دو باتیں جمع ہیں۔ ایک یہ کہ قول اور فعل دونوں سے بھلائی کرنی ہے دوسرے کی، اور اسے ایذا پہنچانے سے بچتے رہنا ہے، قول سے بھی فعل سے بھی۔ تو اس حسن خلق کی 5 بنیادیں ہیں۔ اب دیکھیے یہ ہے علم، وہ تو ایک جیسے معروف بات ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے اس کو کس طرح بیان کیا ہے کہ حسن اخلاق ہمارا آپس میں کیا ہے، کہ علم نہیں ہوگا تو اخلاق پورا اظہار نہیں پا سکیں گے، اور علل ٹپ خوش اخلاقی مداہنت پیدا کرتی ہے، بے غیرتی پیدا کرتی ہے۔ تو علم کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سخاوت سب جانتے ہیں، صبر، صلح پسندی، اور ان سب کی بنیاد حفظ ایمان، اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے یہ 4 چیزیں کرو، یا اسے محفوظ رکھنے کے لیے اس دنیاوی زندگی میں یہ 4 چیزیں کرو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ میں اپنا کوئی گھمنڈ نہیں پیدا ہوگا کہ میں اتنا سخی ہوں۔ آپ کو لگے گا کہ یہ سخاوت اصل میں اپنی کمزوری کو جو ہے وہ ابھرنے نہ دینے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ میرا ایمان غیر محفوظ رہ جائے گا۔ تو ایک ہمبل ہو کر لوگوں کے کام آنا، تاکہ میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی اعتقادی سطح کو بھی محفوظ رکھوں۔ ہاں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اخلاق کے 3 حصے ہیں۔ اب یہ بالکل الگ زاویے سے فرما رہے ہیں کہ اخلاق کے 3 حصے ہیں: حرام سے پرہیز، حلال کی طلب، اور بندوں کی سہولت کا خیال۔ یہ بالکل، یہ بھی جیسے لگتا ہے کہ الہامی بات ہے کہ حرام سے پرہیز اور حلال کی طلب یہ آپ کے باطن کو خیر پر رکھے گی، یعنی اخلاق کا جو باطنی اسٹرکچر ہے نا، اس کو یہ مضبوط کرے گی، حرام سے پرہیز، اور یہ اخلاق کو اصل پر رکھے گی، یعنی اللہ سے تعلق اصل ہے مخلوق سے تعلقات کی۔ آپ سمجھیں نا، اخلاق نام ہے تعلق کو بہترین طریقے سے نبھانا، تعلق نام ہے اللہ سے تعلق کی بنیاد پر ایک دوسرے کا دوست یا دشمن بننا۔ تو اب اس کے لیے جیسا نفس درکار ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو اور اللہ کی نعمتوں کا حریص ہو، یعنی حلال کی طلب ہو اور حرام سے پرہیز ہو، یعنی اس کے نفس میں یہ 2 چیزیں جیسے ڈرائیوز کی طرح بن جائیں۔ پھر اب اخلاق کی عام تعریف بتائی ہے ان شرائط کے ساتھ، وہ یہ کہ بندوں کی سہولت کا خیال رکھیں۔ اب یہ اخلاق کا ظاہر یہ ہے کہ بندوں کی سہولت کا خیال رکھو۔ اس کے زندگی میں تعلق میں اگر صرف اسی کو ہم پیش نظر رکھیں نا کہ ایک دوسرے کی سہولت کا خیال رکھیں، تو اخلاق کے تمام تقاضے اور تعلق کے تمام حقوق بہت آسانی سے ادا ہو جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے کلام۔ ایسے ہی کچھ اقوال سن لیں، مطلب زندگی بدل دیتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ، یہ میرے بڑے پسندیدہ امام ہیں،
ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اور حسن خلق کو جمع فرمایا ہے۔ اب دیکھیے کیا نکتہ نکالتے ہیں کہ تقوی اللہ اور بندے کے تعلق کو محفوظ رکھتا ہے، اور حسن خلق بندے اور اللہ کی مخلوق کے تعلق کو درست رکھتا ہے، کہ تقوی سے اللہ کی محبت مل جاتی ہے اور حسن خلق سے اللہ کے بندوں کی۔ اخلاق کیا ہے؟ محبت کرنا، محبوب بن کر محبت کرنا تاکہ محبوبوں کے بھی محبوب بن کے ہم رہیں، ہم سب ایک دوسرے کے محبوب بن کے رہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے حسن خلق۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب انہوں نے خلاصہ بتا دیا ہے کہ حسن خلق آسانی سے، تاکہ ہم لوگ سمجھ لیں، اور اس میں ہمیں یہ اندازہ کرنا بغیر کسی اور کی مدد کے آسان ہو جائے کہ ہم میں کیا کمی ہے جو پوری کرنی ہے اور کیا ہے جس پہ شکر کرنا ہے۔ کہ بااخلاق آدمی حیا دار ہوتا ہے، یہ شرط پوری کرنا آج کل بڑا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ بااخلاق آدمی حیا دار ہوتا ہے، ایذا رسانی سے بچتا ہے، صلح کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ سیدھی بات کرتا ہے، دعوے پر عمل کو ترجیح دیتا ہے، فضول چیزوں کو ترک کرتا ہے، نیکی کو اہمیت دیتا ہے، ملنسار ہوتا ہے، بردبار ہوتا ہے یعنی درگزر کرنے والا ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی تلاش کرنے والا ہوتا ہے، اور اپنی تعریف سے بھاگنے والا ہوتا ہے، نہیں اپنی تعریف سننے سے اسے شرم آتی ہے، اور شفیق ہوتا ہے۔ اور اب یہ جو چیز نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ بد دعا نہیں دیتا، گالی نہیں بکتا، چغلی نہیں کھاتا، غیبت نہیں کرتا، جلد بازی نہیں کرتا۔ یہ نکتہ اگر ہم لوگ سمجھ لیں نا تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں، کہ جلد بازی کرنا خلاف اخلاق ہے، ہر چیز کھٹ کھٹ ہو جائے، یہ خلاف اخلاق ہے، کیونکہ یہ خود غرضی سے ہوتی ہے، اور خود غرضی اخلاق کے لیے بنیادی زہر ہے، کیونکہ اخلاق نام ہی اس بات کا ہے کہ میں خود غرض نہیں ہوں۔ اخلاق شروع ہی یہاں سے ہوگا نا۔ کینہ نہیں رکھتا، بخل نہیں کرتا، حاسد نہیں ہوتا، حشاش بشاش رہتا ہے، خوش رہتا ہے، اللہ کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے بغض رکھتا ہے، اسی کے لیے راضی ہوتا ہے اور اسی کے لیے ناراض، بس یہی سب حسن اخلاق ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اب اس میں آپ ذرا غور کیجئے گا، فہرست بنوا لائیے کسی سے بھی کہ بھئی با اخلاق آدمی کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا، اس میں اضافہ کر کے کوئی دکھا دے۔ یہ ہوتا ہے کلام، یہ ہوتا ہے علم۔